السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین ومن تبعہم ووالاہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال تعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا حاضرین کرام و معزز سامعین، ابھی میں نے جو قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، کہ اے لوگو میں تم سے اس دین کی تبلیغ پر، دین کے احکامات کو پہنچانے پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی صلہ نہیں مانگتا، سوائے کہ الا المودۃ فی القربى، ہاں البتہ ایک چیز ہے، وہ بھی بطور صلے اور اجر کے نہیں ہیں، وہ تمہارے فائدے کے، تمہارے ایمان کی ضمانت کے لیے میں تم سے ایک چیز کی خواہش رکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کیا کرو۔ الا المودۃ فی القربى، میرے قرابت داروں کی محبت کو تم یہ لازم کر لو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اب علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو حکم دیا جا رہا ہے، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دین کو، احکامات کو پہنچانے میں اور دین کی تبلیغ اور اشاعت میں آپ نے اپنے قرابت داروں سے محبت کا بطور بدلے کہ آپ نے ان کی محبت کو لوگوں سے مانگا، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ محبت کو مانگنے میں بھی یہ امت کی بھلائی ہے، امت کی خیر خواہی ہے کہ لوگوں اگر تم اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو، ایمان کی ضمانت چاہتے ہو، ایمان کی گارنٹی اگر تم رکھنا چاہتے ہو تو میرے اہل بیت سے محبت کیا کرو۔ تو یہ اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت اور ان سے مودت، ان سے تعلق اور الفت رکھنا، یہ ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث شریف میں کیا فرمایا کہ احب اللہ لما یغزوکم، اے لوگو تم اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ اللہ تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارا رب ہے، تمہارا پروردگار ہے، تم کو پرورش کرنے والا ہے، تم کو تمام نعمتیں دینے والا ہے۔ اس بنیاد پر تم کو اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ تو اللہ کی محبت کس وجہ سے ہے؟ وہ خالق ہے، رازق ہے، ہمارا رب العالمین ہے، ہماری پرورش کرتا ہے، ہم کو ہم اقسام کی نعمتوں سے سرفراز کرتا ہے، اس وجہ سے وہ خالق کی محبت کرنا ہے ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو پھر آگے حضور نے کیا فرمایا؟ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کیا کرو، اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کیا کرو۔ احبونی لحب اللہ، کیوں؟ کیونکہ تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کر رہے ہو تو تم محب بنے اور اللہ محبوب بنا، اور جب محبوب سے تم محبت کرتے ہو تو محبوب کے محبوب سے محبت کرنا بھی محبت کا تقاضا ہے۔ وہ اللہ جس کو تم محبوب بنائے ہو، اس محبوب کا محبوب میں ہوں، اور مجھ سے محبت کرنا یہ محبت کی علامت ہے۔ احبونی لحب اللہ، اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کیا کرو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوا کرتا ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں دنیا کی یہ مجازی محبت، یہ عارضی محبت، یہ نفسانی محبت جو ہوتی ہے، یہ نفسانی محبت کا یہ عالم ہوتا ہے۔ اگر کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کے تمام متعلقہ چیزوں سے محبت ہو جاتی ہے، اور یہاں تک کہ کہا گیا کہ مجنوں جب لیلا سے محبت کیا کرتا تھا
تو اس کی گلی سے محبت کرتا، اس کے کتے سے بھی محبت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کتے کو لے کر وہ پیار کر رہا ہے تو لوگوں نے کہا کہ دیوانہ ہو گیا ہے، واقعی تو مجنون ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم کو کتا نظر آ رہا ہے، لیکن مجھے کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ میرے لیلا کے گلیوں میں پھرا کرتا ہے، مجھے وہ نظر آ رہا ہے۔ تو یہ نفسانی محبت جب ہوتی ہے تو جس سے محبت کی جاتی ہے تو اس کے در و دیوار سے، اس کی اشیاء سے، اس سے متعلقہ چیزوں سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو اللہ کی محبت ہے، رسول کی محبت ہے۔ تو یہ محبت ہم کو کیسے ہونی چاہیے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے محبت کیا کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ اور آگے حضور نے کیا فرمایا؟ وَأَحِبُّ لِأَهْلِ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے قرابت دار، میرے اہل بیت سے محبت کیا کرو میری محبت کی وجہ سے۔ اللہ کی محبت سے مجھ سے محبت کرو، میرے قرابت داروں سے محبت جو کرتے ہو میری محبت کی وجہ سے کیا کرو، اس وجہ سے کہ اللہ سے تم محبت کرتے ہو تو وہ محبوب کا محبوب میں ہوں، اور جب تم محبوب سے محبت کرتے ہو تو میرے محبوب میرے اہل بیت ہیں، تو میرے محبوب میرے اہل بیت ہے، تو اہل بیت سے تم محبت کیا کرو۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل بیت سے محبت کرنے کا اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں اور محدثین اور شارحین فرماتے ہیں کہ یہ محبت، اہل بیت کی محبت، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محبت، یہ محبت ہماری یہ دنیا نہیں ہے بلکہ دین ہے ہمارے لیے۔ ان کی محبت سے دین میں پختگی پیدا ہوتی ہے، ان کی محبت سے ایمان تازہ ہوتا ہے، ان کی محبت سے ایمان میں نکھار پیدا ہوتا ہے، بلکہ اہل بیت کی محبت تو ایمان کی گارنٹی اور ضمانت دلانے والی ہوتی ہے۔ جو اہل بیت کی محبت کو اپنے دل میں سما لیتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ایمان کی ضمانت لے لیتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی فضیلتوں کو بھی اجاگر کیا، اہل بیت کی فضیلتوں کو بھی آپ نے لوگوں کے سامنے ظاہر فرمایا۔ ایک حدیث میں حضور نے کیا فرمایا کہ مثل اہل بیتی، میرے اہل بیت کی مثال کس طرح ہے؟ کسفینۃ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ تو کیا ہوا تھا نوح علیہ السلام کہ ان کے زمانے میں جب ان کی قوم نے نافرمانی کیا اور ان کی بات کو نہیں سنا، سرکشی بڑھ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان کو بھیجایا تھا۔ تو طوفان آنے سے پہلے یہ حکم دیا گیا تھا کہ نوح علیہ السلام کے ماننے والے اور ان کے اوپر ایمان رکھنے والوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، تو یہ طوفان تم کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے کہ من رکبہا نجا، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا لیا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جن لوگوں نے وہ کشتی میں سواری اور سوار ہو گئے وہ انہوں نے نجات حاصل کر لیے، ان کو جان بھی بچ گئی، ان کا ایمان بھی بچ گیا، اور جو کشتی میں سوار نہیں ہوا وہ طوفان نوح میں غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کی مثال بھی نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ تو وہ کشتی یہ ظاہری کشتی تھی، یہ کشتی محبت ہے، یہ سفینہ محبت ہے، محبت کی کشتی ہے۔ میرے اہل بیت کی محبت کی کشتی میں تم سوار ہو جاؤ۔ تو گویا کہ علماء نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی سے جو مثال دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ دنیا، کیونکہ کشتی کے چلنے کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے، پانی پہ کشتی چلا کرتی ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی کی طرح ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا ایک سمندر ہے، اور دنیا یہ تاریکیوں کا، کفر و ظلمات کا، شرک کا، گناہوں کا، معصیت کا، نافرمانی کا، فسق و فجور کا ایک یہ گھٹا ٹوپ اس کے اندر اندھیرا پایا جاتا ہے، اور یہ سمندر ہے۔ اس سمندر سے اگر تم کفر سے، شرک سے اور یہ نافرمانیوں سے، اللہ کی فسق و فجور سے، گناہوں سے اگر بچنا ہے تو تم میرے اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ تو جس طرح کے تم کو اگر سمندر کو پار کرنا ہوتا ہے تو کشتی میں سوار ہو کر پار کیا جاتا ہے، تو اسی طرح دنیا کے یہ تاریکیوں سے، گناہوں سے اگر بچنا تم کو ہے تو پھر میرے اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ تو اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ گے تو پھر تم نجات حاصل کر لو گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من رکبہا نجا،
جو بھی سوار ہوگا نجات پا لیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس نے اس کشتی میں سواری نہیں کیا تو گویا کہ وہ دنیا کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں، دنیا کے ظلمات میں، دنیا کے گمراہیوں میں، دنیا کے گناہ اور فسق و فجور میں، اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو گیا اور اپنے ایمان کو ضائع کر لیا۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے ایمان کی ضمانت اور حفاظت کے لیے یہ کشتی ہے نوح کی طرح میرے اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اب یہاں پر ایک بات پیدا ہو سکتی ہے کہ اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محبت تو ہم نے دل میں بٹھا لیا، ان کی محبت کو اپنے سے ہم نے وابستہ کر لیا اور ان کے مشابہت، ان کی پیروی کرنے کو ہم نے لازم کر لیا، تو پھر صحابہ کرام کا بھی معاملہ اونچا اور بڑا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ حضور نے علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی مانند ہے۔ تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو ستارے فرمائے، تو علماء فرماتے ہیں، شارحین فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ کشتی جب چلتی ہے سمندر میں تو کشتی کے چلنے کے لیے آسمان کے تاروں کا ہونا بھی ضروری ہے، آسمان کے ستاروں کی روشنی بھی ضروری ہے۔ اگر آسمان کے ستاروں کی روشنی نہیں ہوتی تو پھر کشتی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنے اہل بیت کو یہ کشتی فرمایا اور صحابہ کرام کو کیا فرمایا؟ ستارے فرمایا کہ تم جب کشتی میں میرے اہل بیت کی سوار ہو جاؤ گے تو اس کے ساتھ ساتھ تم کو اب میرے صحابہ کی ہدایت کی روشنی بھی تم کو حاصل کرنا پڑے گا، ان کی ہدایت اور ان کی اعمال کی روشنی بھی تم کو حاصل کرنا پڑے گا۔ ان کی روشنی حاصل کرتے ہوئے تم آگے بڑھو گے تو پھر تمہاری کشتی صحیح سلامت سے تم کو پار کرنے والی بن جائے گی۔ تو گویا کہ یہاں پر بیلنس رکھا گیا، یہاں پر دونوں کا توازن برقرار رکھا گیا کہ یہاں پر اہل بیت کی محبت ایک طرف ہے تو اہل بیت کی محبت کے ساتھ صحابہ کرام کی محبت کو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اجاگر فرمایا۔ دونوں کی محبت اگر ایک ہاتھ میں ایک کی محبت دوسرے میں دوسرے کی محبت رہے گی تو انسان کی کشتی یہ دنیا سے یہ نجات پائے گی اور ہدایت کا مقام حاصل کر لے گی۔ تو اس طرح اہل بیت کا شان و مرتبہ کیا کہنے کہ بیسیوں حدیثیں، سینکڑوں حدیثیں اہل بیت کی یہ تعریف اور مناقب میں آئی ہیں۔ صحابہ کرام کی بھی وہ فضیلتیں ہیں، اہل بیت کی بھی وہ فضیلتیں ہیں، اور جیسا کہ کہا گیا کہ صحابہ کا مقام و مرتبہ جو بلند و بالا ہے اور اہل بیت کا مقام و مرتبہ تو بہت ہی بلند و بالا ہے۔ علماء نے اس کی مثال دیا، اہل بیت گھر والے ہیں، صحابہ در والے ہیں۔ وہ در پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ تو گھر کے اندر رہتے ہیں، وہ در پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو گھر والوں کی محبت بھی ضروری ہے، در والوں کی محبت بھی ضروری ہے۔ تو اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو والانہ محبت تھی اپنے اہل بیت سے، اور کیوں محبت تھی، اور یہ محبت یہ انسان کی ایک فطری محبت بھی ہوتی ہے۔ دوسری یہ محبت اس وجہ سے بھی تھی کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئندہ ہونے والے واقعات کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دے دیا تھا، کیا کیا ہونے والا ہے، میرے اہل بیت کیا کیا کارنامے انجام دینے والے ہیں، میرے اہل بیت کیسے کیسے قربانیاں دینے والے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو سب باتوں کا علم تھا، اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ اپنے نواسوں کی محبت کا ایسا اہتمام فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، ہر ایک کے تعلق سے الگ الگ آپ نے فرمایا۔ حضرت جب آیت کریمہ نازل ہوئی کہ آپ کے اہل بیت کون ہیں تو حضور پاک علیہ السلام نے کیا کیا کہ اپنے چادر مبارک میں آپ چادر اوڑے ہوئے تھے، آپ نے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو ان کو اپنی چادر میں لے لیا، بی بی فاطمہ الزہرا کو اپنی چادر میں لے لیا، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو اپنی چادر میں لے کر ایک چادر میں وہ 5 تن جمع ہو گئے، جمع ہو کر فرمایا کہ ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہے۔ یہی اسی سے کیا کہا جاتا ہے، پنج تن پاک کہا جاتا ہے، 5 پاک نفوس قدسیہ۔ تو یہ، اور اب رہا کہ یہاں پر ازواج مطہرات، حضور کی بیویاں، یہ بھی اہل بیت میں شمار ہے، ان کا ہوتا ہے، حضور کے تمام اولاد یہ اہل بیت میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے خصوصی طور پر یہاں پر
حضرت علی، بیوی فاطمہ اور حسن حسین رضی اللہ عنہما کو اپنے قریب کر یہ جو فرمایا ہؤلاء اہل بیتی، تو وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگوں کے پاس یہ نظریہ ہے اور ان کا یہ قاعدہ ہے دنیا کا کہ انسانوں کے پاس یہ قاعدہ ہے کہ اولاد نسل جو ہوتی ہے وہ اولاد نرینہ سے ہوتی ہے، اور نسل جو ہوتی ہے انسان کی نسل جو ہوتی ہے آگے بڑھتی ہے وہ اولاد نرینہ، یعنی لڑکوں سے اس کی نسل اور اس کا نسب پہچانا جاتا ہے، رشتہ اور اس کا تعلق یہ اولاد نرینہ سے ہوتا ہے، اور بیٹی کی اولاد کو اپنی اولاد نہیں کہا جاتا، بیٹوں کی اولاد کو اپنی اولاد کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس عقیدے کو، اس نظریے کو، اس کانسیپٹ کو یہاں پر رد کر رہے ہیں۔ سب کے پاس تمہارا کانسیپٹ اور نظریہ الگ ہوگا کہ بیٹے کی اولاد کو اولاد کہا جاتا ہے، میرا معاملہ انوکھا اور نرالا ہے، میری فاطمہ انوکھی اور نرالی ہے کہ اس کی اولاد، اس سے وطن سے پیدا ہونے والی اولاد یہ میری اولاد ان کا شمار ہوگا۔ اس وجہ سے خصوصی طور پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنی اولاد فرمایا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام احادیث کی کتابوں میں بھرا پڑا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسوں کو یہ کبھی بھی نواسے تو کبھی کبھار بول لیا بھی کرتے تھے، لیکن اکثر کیا بولتے تھے؟ یہ میرے بیٹے ہیں، میرے بیٹے ہیں، تو ہاذا ابنی، یہ میرا بیٹا، ہاذا ابنی، یہ میرا لاڈلا، یہ میرا پیارا، تو نواسوں کو بیٹا کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ اور چنانچہ حضرت بی فاطمہ کے الگ مناقب ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے الگ مناقب ہے، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے الگ الگ مناقب ہے۔ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ من احبہما فقد احبنی، من احب حسنا و حسینا فقد احبنی، جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے اللہ سے محبت کی اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ حسن و حسین کی محبت میری محبت ہے اور میری محبت اللہ کی محبت ہے۔ پھر ایسی محبت کا عالم تھا، ایسا معاملہ ہوا کرتا تھا کہ روایتوں میں کیا آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، اتنی محبت تھی، اتنی والہانہ محبت تھی کہ وہ چیزیں علماء محدثین فرماتے ہیں ایسی بعض چیزیں یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ظاہر ہوا کرتی تھی جو ہم یہ بظاہر ہم اپنی اولاد اور اپنے نوازوں کے ساتھ بھی وہ معاملہ نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ آپ جھک کر آپ چلا کرتے تھے، سواری بن جایا کرتے تھے اور اپنے نوازوں کو اپنے پیٹھ پر بٹھا لیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام کی موجودگی میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بظاہر ایک سواری بن جایا کرتے تھے، سواری بن کر اپنے نوازوں کو پیٹھ پر بٹھا کر ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ جب صحابہ کرام دیکھتے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نوازوں کو پیٹھ پر سواری کرا رہے ہیں تو فرماتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی بہترین سواری ہے، یعنی حضور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صحابہ فرماتے کہ ایسی بہترین سواری تو کسی کو میسر نہیں ہو سکتی جو سواری امام الانبیاء کی سواری ہے اور اس پر نواسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اے لوگو، تم سواری کو دیکھ رہے ہو، تم اس سواری کے اوپر بیٹھنے والے سواروں کو بھی دیکھو کہ سوار بھی کیسے شان والے ہیں۔ اس طرح ان سے محبت کیا کرتے تھے۔ اور پھر یہاں تک کیا آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تھی، ایسی محبت تھی کہ جب آپ راستے سے چلتے اور بچے وہاں پر کھیلتے ہوئے ہوتے تو آپ کسی بچے کے پاس جا کر اس سے محبت کرتے، لاڑ و پیار کیا کرتے تھے، اس کو بوسا لیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام بچوں میں سے آپ اسی بچے سے محبت کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اس بچے کو دیکھا تھا کہ امام حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا، تو اس وجہ سے مجھے بھی اس سے محبت پیدا ہو گئی۔ امام حسین کے ساتھ کھیلنے والے بچے سے حضور علیہ السلام محبت فرما رہے ہیں۔ تو وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بلند و بالا مقام رکھنے والے امام عالی مقام، ان کی محبت کا وہ عالم ہے، ان کے مقام و مرتبے کا وہ عالم ہے کہ جن کی نگرانی فرشتے کیا کرتے ہیں۔ کسی مقام کبھی اگر امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اگر گھر سے نکل جاتے اور واپس آنے میں تاخیر ہوتی، بیوی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بے چین ہو جایا کرتی تھی
بار بار دروازے کے پاس آتی، پھر اندر چلے جاتی، کسی کو تلاش کرنے کے لیے، کسی کو بھجانے کے لیے ان کے پاس کے دیکھے کہ امام حسن حسین کہاں ہیں۔ تو ایک مرتبہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام پہنچے تو دیکھا کہ حسن حسین گھر پر نہیں ہیں، تو آپ نے معلوم کرایا تو کیا معلوم ہوا؟ جبرائیل علیہ السلام آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کو خبر دیتے ہیں کہ اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان مت ہوئیے، آپ گھبرائیے نہیں، آپ کے حسن حسین فلاں باغ میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو ان کی نگرانی کے لیے مقرر فرما دیا۔ تو یہ مقام و مرتبہ ہے۔ کھیل بھی رہے ہیں تو فرشتے نگرانی کر رہے ہیں، گھوم بھی رہے ہیں فرشتے نگرانی کر رہے ہیں، جھولا جھول رہے ہیں فرشتے جھولا دے رہے ہیں۔ روایتوں میں کیا آتا ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جھولے میں رکھ کر بچوں کو جب دن بھر کے کام کاج کے بعد چکی پیستی، آٹا نکالتی تھی، گھر کا کام کاج خود کیا کرتی تھی، اس کے بعد رات میں اللہ کی عبادت کرتی، اس کے بعد کچھ دیر تھک جاتی، آنکھ کو نیند لگ جاتی، تو کیا ہوتا کہ جھولا ہلتا ہوا نظر آتا، دیکھنے والے دیکھتے کہ جھولا ہل رہا ہے اور لیکن کوئی ہلانے والا وہاں پر موجود نہیں ہے۔ تو یہ امام حسن حسین رضی اللہ عنہما کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ جب بی بی فاطمہ آرام کرتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا سے فرشتوں کو بھیجایا کرتا تھا، اے فرشتوں جاؤ میری بیوی کی نیند میں خلل واقع نہ ہونے پائے، تھکی ماندی ابھی ابھی وہ آرام کے لیے لیٹی ہے، تم جاؤ جا کر میرے حسنین کا جھولے کو تم جھلاؤ۔ تو بیوی حضرت فرشتے آ کر جھلا جھلا رہے ہیں، وہ مقام و مرتبہ رکھنے والے امام حسن حسین رضی اللہ عنہما ہیں۔ اتنا محبت اور اتنا الفت اور وارفتگی کا یہ عالم ہے کہ پھر اس کے بعد ایسی محبت ہونے کے بعد اب اگر جو واقعہ بعد میں جو وقوع پذیر ہوا ہے، شہادت کا واقعہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور امام حسن کے ساتھ، وہ بھی شہادت ہی ہوئی، سری شہادت کہا جاتا ہے۔ سری شہادت ایک ہے، جہری شہادت ایک ہے۔ سری کے معنی یہ ہے کہ جو چھپی ہوئی شہادت، تو بظاہر کوئی معلوم نہیں ہوا کہ کسی نے مارا امام حسن رضی اللہ عنہ کو، لیکن ان کو زہر دے کر مارا گیا، تو یہ پیچھے سے اور راز میں رکھ کر ان کو مارا گیا۔ تو جو بھی جس کسی کو بھی اللہ کی محبت اللہ والا ہونے کے اعتبار سے اگر اس کی جان لے لی جاتی ہے تو اس کو شہادت کہا جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کے سامنے آپ کو قتل نہیں کیا گیا تھا، تو امام حسن کی شہادت سری کہی جاتی ہے، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جہری ہے کہ آپ سب کے سامنے تمام مقابلہ کر کے آپ نے اپنی جان کو جان آفرین کو سپرد کیا تھا، تو یہ شہادت ان کو جہری کہا جاتا ہے۔ تو جو واقعہ رونما ہوتا ہے، انسان زندگی بسر کرتا ہے، اور جیسا کہ مختلف شہداء دنیا میں آئے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں انہوں نے جام شہادت نوش کی، لیکن یہ معاملہ جو امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے خصوصی طور پر ہو رہا ہے کہ یہ واقعے کی خبر، تمام تفصیلات کی خبر پہلے دے دی جا رہی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ کسی بھی واقعے کو ہونے سے پہلے خبر دینے میں جو تکلیف ہوتی ہے، وہ اچانک وہ معاملہ اور وہ واقعہ ہونے میں اتنی تکلیف نہیں ہوا کرتی۔ انسان زندگی بسر کر رہا ہے، اچانک موقع آ گیا، جنگ میں مقابلے کے لیے اس کو جانا ہے اور جہاد کے لیے نکلنا ہے، اور جب جہاد کے لیے جب نکلتا ہے تو اس کو یقین پھر بھی نہیں ہوتا ہے کہ میری جان جانے والی ہے، میں جنگ جیت کر بھی آ سکتا ہوں، میں غازی بھی بن کر آ سکتا ہوں، میں کامیابی حاصل کر آ سکتا ہوں، یہ گمان لے کر وہ سب نکلتا ہے۔ جب جنگ میں شریک ہوتے وقت بھی یقین نہیں ہوتا، لیکن یہاں معاملہ ایسا ہے، چھوٹے بچے ہیں، ابھی سے خبر دے دی جا رہی ہے، گود میں بچے کھیل رہے ہیں، خبر دے دی جا رہی ہے، اس بچے کو آپ کی امت کے چند نافرمان، چند بدکار لوگ اس آپ کے لخت جگر کو شہید کرنے والے ہیں، بچپن ہی سے آپ اس کے بارے میں خبر دے دی جا رہی ہے۔ چنانچہ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کون ہے یہ؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ، حضور کی چاچی، وہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں حضور پاک علیہ السلام کے پاس میں وہاں پر گئی تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور علیہ السلام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں بٹھائے ہوئے ہیں اور ان سے کھیل رہے ہیں۔ اچانک میں دوسرے کام میں لگ گئی، جب پلٹ کر جو دیکھی تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور پاک علیہ السلام
کے چشمان مبارک سے آنسو نکل رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ تو ام الفضل فرماتی ہیں آپ کی چچی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، ابھی آپ اس سے کھیل رہے تھے ابھی، اور اب آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے میری چچی جان، اے ام الفضل، ابھی جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے آسمان دنیا سے، اور انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس بچے سے آپ یہ محبت کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، لاڑ کر رہے ہیں، یہ بچے کو یہ آپ کی امت کے یہ سرکش لوگ، باغی لوگ، ظالم لوگ آپ کے اس بچے کو شہید کریں گے۔ اور انہوں نے جبرائیل علیہ السلام نے لا کر مجھے اس مقام کی مٹی بھی دیا کہ یہ مٹی اس مقام کی ہے جہاں پر آپ کی اس نوازے کو شہید کیا جائے گا، اور یہ بھی کہا کہ یہ مٹی جس وقت یہ سرخ اور لال ہو جائے گی تو سمجھنا کہ آپ کے شہزادے کو شہید کر دیا گیا۔ پہلی خبر دے دی جا رہی ہے، اور چنانچہ ام الفضل نے کے سامنے یہ معاملہ ہو رہا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ مٹی لا کر جبرائیل نے مجھ کو دیا ہے، لیکن وہ مٹی ام الفضل کو بھی دے سکتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچی کو بھی، لیکن آپ نے وہ مٹی اپنی چچی کو نہیں دیا، بلکہ ام سلمہ اپنی زوجہ مطہرہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو بلا کر کہا کہ اے ام سلمہ، یہ مٹی کو اپنے پاس رکھنا حفاظت سے، اور یاد رکھنا یہ مٹی جب خون بن جائے گی اور لال ہو جائے گی تو سمجھنا کہ میرے لخت جگر کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ مٹی ام الفضل اپنی چاچی کو بھی دے سکتے تھے، لیکن آپ نے ام سلمہ کو کیوں دیا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے وقت میں ام الفضل اس وقت آپ ظاہری طور پر ہین حیات رہنے والی نہیں تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کو معلوم تھا اس وقت کون موجود رہیں گی، وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا موجود رہیں گی۔ تو آپ نے کہا اے ام سلمہ، اس واقعے کے وقت میں تم موجود رہو گی تو یہ مٹی کے تم کیا ہے اس کا نظارہ کرنا، اس کو دیکھتے رہنا، جس وقت یہ مٹی لال ہوگی تو سمجھنا کہ میرے لخت جگر کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ آپ کیا غیب دانی کا معاملہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو غیب کے علوم سے سرفراز فرمایا تھا، آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کون کب تک جینے والا ہے، کون کب مرنے والا ہے، ام الفضل کب دنیا سے رخصت ہونے والی ہے، ام سلمہ کب رخصت ہونے والی ہے۔ ام سلمہ یہ واقعے کے وقت رہے گی اور ام الفضل نہیں رہے گی، اس لیے سے مٹی ام سلمہ کو دے رہے گی۔ تو اس وجہ تو چنانچہ یہ واقعے کی پہلے خبر دی جا رہی ہے، اور پھر یہاں تک کہ آتا ہے کہ اس روایتوں کو جو پہلے ہی سے پیشن گوئی کر دی گئی، خبر دے دی گئی اس کے واقعے کی، 20 حدیثیں اکابر صحابہ کرام سے مروی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یا حضرت ام سلمہ ہو، ام الفضل ہو، یہ بے شمار لوگوں نے اس قسم کی احادیث کو انہوں نے احادیث کی کتابوں میں یہ نقل کیا ہے۔ تو یہ معاملہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شہید کیا جائے گا، اس کی خبر آپ کو پہلے ہی سے دے دی گئی تھی، اور چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ اپنے نواسوں کے یہ آپ نے بہت ہی دل جوئی جو کیا، آپ کے ساتھ محبت کا معاملہ جو کیا، تو آپ کو معلوم تھا کہ اب میں یہاں محبت کر رہا ہوں، ایک وقت وہ آئے گا کہ ظالم ان کے ساتھ بہت نازیبا سلوک کرنے والے ہیں، اور ان کے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے جس کو سن کر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جانے والے ہیں، ایسا معاملہ بھی ان کے ساتھ کریں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے ساتھ والہانہ محبت کیا کرتے تھے، اور یہی نہیں بلکہ روایت میں آتا ہے کہ ہم جو ابھی یہ بات کہی گئی کہ ان کی محبت دین کی محبت ہے، ان کی الفت یہ دین کے اندر استحکام پیدا کرنے کی محبت ہے، دین کو مضبوط کرنے کی محبت ہے۔ اس وجہ سے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بچپن میں ہیں، اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام منبر پر خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ چل رہا ہے، اور سب لوگ صحابہ کرام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، ادھر سے اچانک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ امام حسین کون امام حسین تھے؟ وہ امام حسین ہیں کہ جن کا
گھر کا دروازہ مسجد میں کھلا کرتا تھا۔ مسجد سے گھر سے نکلے تو مسجد میں یہ وہاں پر قدم رکھا کرتے تھے، وہ اتنا مسجد سے ان کو قرب حاصل تھا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دولت کا جیسا ہی نکلتے ہیں تو اپنے نانا جان کے پاس دوڑتے ہوئے آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں، لیکن جب اپنے نواسے کو دیکھتے ہیں دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، اپنا خطبہ ترک فرما کر ممبر سے نیچے اترتے ہیں اور تیز دوڑتے ہوئے جا کر امام حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے کہیں ان کو ٹھوکر نہ لگ جائے، گر نہ جائیں، اس کو سنبھال رہے ہیں، ان کو گرنے سے بچا رہے ہیں، ان کو سنبھال رہے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ وجہ کیا تھی اس کے اندر؟ ذرا سی زگ بھی امام حسین کی یہ امام الانبیاء علیہ السلام کو گوارا نہیں تھی۔ ان کو ذرا سا تکلیف ملے، ان کو ٹھوکر لگے، ان کو ذرا سا مال لگ جائے، تکلیف ہو جائے، تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو گوارا نہیں تھا۔ چنانچہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کبھی امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما رویا کرتے تھے تو بی بی فاطمہ سے فرماتے تھے، اے فاطمہ ان کو خاموش بٹھاؤ، ان کا رونا مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ اتنی محبت تھی۔ تو یہاں پر ہر موقع پر امام الانبیاء علیہ السلام نے یہاں امام حسین رضی اللہ عنہ کو گرنے سے سنبھالا۔ کیوں؟ کیونکہ امام الانبیاء حضور علیہ السلام جانتے تھے کہ میں اس جگر گوشے کو ممبر چھوڑ کر، خطبہ چھوڑ کر یہاں سنبھال رہا ہوں، ایک دن وہ آئے گا کہ ممبر و محراب کا یہ اگر زینت بنے گا تو یہ بچہ بننے والا ہے، ممبر و محراب کی آبرو بننے والا یہ بچہ ہوگا، ممبر و محراب کی زینت اور شان و شوکت کو اجاگر کرنے والا یہی بچہ ہوگا۔ تو ممبر کو چھوڑ کر جا کر ان کو سنبھال رہے ہیں۔ کیوں؟ ایک دن وہ آنے والا ہے کہ میرے دین کو سنبھالنے والا یہ میرا بچہ بننے والا ہے، دین کی آبیاری کرنے والا یہ بچہ ہوگا، دین کو سرخرو کرنے والا یہ بچہ ہوگا، دین کو یہ چار چاند لگانے والا یہ بچہ ہوگا۔ اس وجہ سے یہاں پر وہ بچے کی دلجوئی کر رہے ہیں، اس کو سنبھال رہے ہیں۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ کیا آتا ہے، یہ تو ممبر کی بات تھی، نماز کا بھی عالم جب ہوتا، اللہ کے نبی علیہ السلام سجدے میں جب تشریف لے جاتے تو روایتوں میں کیا آتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کی پیٹ مبارک پر آپ پر چڑھ کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام سجدے میں ہیں اور پیٹھ پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب غور فرمائیے، تو اب اللہ کے نبی علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ اپنے سجدے کو طویل کر دیتے ہیں، اپنے سجدے کو طول دے دیتے ہیں، لمبا سجدہ کر رہے ہیں۔ کس انتظار میں ہیں؟ اب اس انتظار میں ہے کہ حسین میرے پیٹھ پہ سے اترے، میں سجدے کو ختم کروں۔ اب دیکھیے یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ سجدہ وہ نماز کا وہ رکن ہے کہ جس میں بندہ اپنے رب سے جو سب سے زیادہ قربت حاصل ہوتی ہے تو سجدے میں ہوتی ہے۔ اقرب ما یکون للعبد یکون ساجدا، یعنی کہ جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو بندہ اور اپنے رب سے انتہائی قرب حاصل کر لیتا ہے۔ قیام میں وہ قرب نہیں ملتا، رکوع میں وہ قرب نہیں ملتا، قاعدے میں وہ قرب نہیں ملتا جو قرب اللہ تعالیٰ کا سجدے میں اس کو ملتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے قرب کا اس کی نزدیکی کے مقام پر ہے، اللہ کی یہ تجلیات کا مشاہدہ۔ اور یہ سجدہ جب ایک عام بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو رب کے قریب ہوتا ہے، تو امام الانبیاء کا سجدہ ہے تو وہ کتنا قرب والا سجدہ ہوگا، کتنا رب کے بارگاہ میں مقرب بنانے والا وہ سجدہ ہوگا، وہ کیا وہ سجدے کی نوعیت ہوگی، وہ زبان اور الفاظ اس کو یہ ظاہر نہیں کر سکتے کہ وہ کیا سجدہ ہوتا ہوگا کہ رب کے ساتھ نیاز مندی ہوا کرتی ہے، رب سے ہم کلامی ہوا کرتی ہے۔ اور ایک عام بندہ جب رب کے قریب ہو رہا ہے تو امام الانبیاء جب وہ سجدے میں ہوتے ہیں تو رب کے قریب ہو رہے ہیں۔ ایسے قرب کی حالت میں اب پوری توجہ جہاں پر سجدے کی حالت میں رب کی طرف ہوا کرتی ہے کہ رب کی پاکی بیان کی جاتی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، اے میرے رب تو بلند و بالا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، تیری میں تنزیہ تقدیس بیان کرتا ہوں، تو بلند و بالا ہے۔ تو ایسے ممتاز موقع پر، ایسے انوکھے موقع پر جب کہ وہ رب کے قریب انسان ہوتا ہے اور امام الانبیاء بھی رب کے قریب ہے، لیکن اب دیکھیں یہاں پر
اس رب کے قرب والے مقام پر بھی اب یہاں پر آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہے تو امام حسین رضی اللہ عنہ کا خیال آ رہا ہے۔ تو اب یہاں پر عام وقتوں میں سجدہ طویل ہوتا تھا، تو وہاں پر رب کی رضا کے لیے، رب کی خوشنودی کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے رب کبھی طویل سجدہ کیا کرتے تھے۔ اب لیکن یہاں پر جو سجدہ کیا جا رہا ہے، سجدے میں طول دی جا رہی ہے، تو یہاں پر طول دینے کی وجہ کیا ہے کہ امام حسین پیٹھ پہ سے اتریں اور میں اپنے سجدے کو ختم کروں۔ جب تک کہ وہ امام حسین پیٹھ پر ہے ادھر سجدہ طویل کیا جا رہا ہے۔ تو اب علماء فرماتے ہیں کہ غور کیجئے کہ امام الانبیاء کے سجدے کی حالت میں، قرب کی حالت میں امام حسین رضی اللہ عنہ امام الانبیاء کے ذہن میں بھی ہے، خیال میں بھی ہے، تصور میں بھی ہے۔ اگر نماز ہو رہی ہے اللہ کی لیکن تصور ہے امام حسین کا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ امام حسین دنیا نہیں ہے، امام حسین دین ہے۔ دنیا کا تصور کرنا یہ بندے کی نماز کے اندر نقص پیدا کرتا ہے، دین کا تصور کرنا یہ بندے کی نماز میں نقص نہیں کرتا۔ آپ اگر اپنے اولاد کی محبت میں یا کسی وجہ سے ان کا تصور کر رہے ہیں تو یہ آپ کی نماز میں نقص آ سکتا ہے، لیکن امام الانبیاء اپنے نواسے کا تصور کر رہے ہیں تو وہ نماز نقص والی نہیں بن رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسین دنیا نہیں ہے بلکہ دین ہے۔ تو یہ معاملہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا تھا کہ اتنی والیانہ محبت تھی، وہ ایسی محبت، ایسی الفت کے باوجود بھی آپ کو پہلے ہی خبر دے دی گئی۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ بڑے ہوتے ہیں اور اپنے عمر کے ایک حصے کو پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہ یہ واقعہ شہادت کب رونما ہوتا ہے، یہ 60 اور 61 ہجری میں یہ واقعہ ہوتا ہے اس کے اندر۔ اور جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے واقعے کی بھی خبر دے دی، اس وہاں کے مٹی بھی لا کر جبریل علیہ السلام نے آپ کو عطا فرما دی۔ بل یہی نہیں بلکہ کس مقام پر یہ واقعہ ہوگا اس کی بھی احادیث میں ہم کو روشنی مل گئی۔ تو یہ واقعہ کہاں ہوگا؟ تو روایت میں آتا ہے کہ یہ واقعہ طف مقام طف میں ہوگا۔ تو علماء اور شارحین مورخین نے لکھا کہ وہ طف سے مراد کیا ہے، کربلا کے قریب ایک مقام کا نام تھا، اس کو طف کہا جاتا تھا۔ تو اس کا نام آیا ہے کہ یہ واقعہ شہادت کہاں ہوگا؟ کربلا کے قریب میں واقع ہوگا۔ کربلا کا نشاندہی بھی یہ حدیث میں کر دی گئی تھی اس کے اندر۔ اور کب ہوگا واقعہ، کس سن میں ہوگا، اس کی بھی اشارہ مل رہا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحیح حدیث بخاری میں، مسلم وغیرہ میں پائی جاتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کی ہلاکت یہ میرے امت کے چند نوجوان لونڈوں، اوباشوں اور ظالموں اور فسق و فجور میں مبتلا رہنے والوں کے ہاتھ پر میری امت کی ہلاکت ہوگی۔ حضور نے فرما دیا اس کے اندر، اور آپ نے اشارہ فرما دیا کہ وہ لونڈوں کی حکومت، وہ نوجوانوں کی حکومت، وہ فسق و فجور کرنے والے، گناہ کرنے والوں کی حکومت کب ہوگی؟ سن 60 اور 61 ہجری میں ہوگی۔ تو آپ نے اس کی نشاندہی فرما دیا تھا۔ اور 60 اور 61 ہجری کے درمیان میں یزید تخت پر جو آیا وہ اس کا وہی سن ہجری تھی، 60 اور 61 کی ہجری میں۔ اس کی بھی خبر اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے فرما دی تھی۔ چند اوباش، جب بدماش قسم کے لوگ آ کر میری امت کی ہلاکت کریں گے اور میری امت کے لوگوں کو بیجا قتل بھی کریں گے، شہید بھی کریں گے، دین کا نقصان کریں گے۔ اسی وجہ سے یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیش نظر تھی۔ تو آپ یہ ہمیشہ دعا کرتے تھے حضور کے وصال کے بعد بھی کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے وہ 60 اور 61 ہجری کا معاملہ میرے سامنے آ جائے، مجھے وہ حالات مجھے دیکھنے پڑے جس کے تعلق سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی پناہ مانگتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں 60 ہجریوں کے واقعات سے، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اللہ، مجھے اس سے پہلے مجھے رخصت کر دے، مجھے دنیا سے بلا لے۔ چنانچہ آپ کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا۔ اور مورخین لکھتے ہیں کہ 59 ہجری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وہ یزید کی تخت اور اس کی حکمرانی کے سال آنے سے پہلے آپ نے اللہ سے پناہ مانگی کہ میں اس کی تخت و تاج کو میں دیکھ نہیں سکتا، اس کی بدماشی کو میں دیکھ نہیں سکتا، مجھے اس سے پہلے رخصت کر لے،
59 میں آپ کا وصال ہوا۔ تو یہ اس کی خبر اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے ہی عطا فرما دی تھی، پہلے دے دی تھی کہ 60 میں یہ واقعہ ہوگا۔ چنانچہ وہ یزید جب تخت نشین ہوا اور تخت نشین ہونے کے بعد اب اس نے یہ کہا کہ عوام الناس سے اس نے بیعت لینے سے پہلے اس نے یہ بہتر سمجھا کہ پہلے بڑے بڑے لوگوں سے بیعت لینا چاہیے۔ جب بڑے بڑے لوگوں سے بیعت لے لیں گے تو چھوٹے موٹے لوگ کیسا بھی بیعت کر لیں گے، میری ہاتھ پر میری سرداری کو، میری حکمرانی کو یہ پہلے بڑے لوگوں سے پہلے منواؤں گا، وہ لوگ مان لیں گے تو پھر چھوٹے موٹے لوگ پہلے کیسا بھی مان لیں گے۔ اس وجہ سے اس نے کہا کہ اس زمانے میں اس واقعے کے وقت میں اجل صحابہ کرام بھی موجود تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوبکر کے ایک صاحبزادے بھی تھے۔ وہ واقعے سے پہلے البتہ ان کا وصال ہوا ہے، لیکن اس وقت موجود تھے تخت نشین کے وقت میں۔ تو جب اس نے بیعت کا حکم اعلان کیا، یہ سب پورے مخالفت کیے، تو اس کے ساتھ امام حسن رضی اللہ عنہ تقریباً 4-5 افراد یہ اجل صحابہ کرام میں اس وقت اور موجود تھے، اس کے علاوہ بھی تھے، لیکن یہ لوگ اس کی تخت نشینی کا اور اس کی بیعت کرنے کا انہوں نے انکار کیا تھا۔ تو اب جب وہ یہ حکم دیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری بیعت لی جائے، اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ مدینہ منورہ میں ہیں، اب وہ حکم دے رہا ہے کہ اپنے گورنروں کو، کوفے کے گورنر کو حکم دیتا ہے کہ ان کے پاس جا کر ان سے یہ کہا جائے کہ آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں، یعنی کہ بیعت کا مطلب یزید کی حکمرانی کو تسلیم کریں، حاکم ہونے کو تسلیم کریں، اس کے بادشاہ وقت اور خلیفہ ہونے کو تسلیم کریں، جا کر ان سے یہ میری بیعت لو۔ تو اب دیکھیے، تو جب وہ بات امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی کہ اس کے قاصد، اس کے گورنر، اس کے کارندے جب امام حسن رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو آپ نے کہا کہ لوگوں دیکھو کہ یزید یہ شارب خمر، شراب پینے والا، جوا کھیلنے والا، یہ مختلف لہو لعب میں مبتلا رہنے والا، یہ زنا اور بدکاری کرنے والا، ہر قسم کے گناہ اس کے اندر پائے جاتے ہیں، ہر قسم کا فسق و فجور اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اب بتاؤ کہ میں اس کے ہاتھ پر کیسے بیعت کروں؟ یہ بیعت کرنا میرے لیے یہ کبھی بھی گوارا نہیں ہو سکتا کہ ایک ظالم کے ہاتھوں میں، ایک گناہگار کے ہاتھوں پر، ایک فاسق و فاجر اور شارب خمر جو کثرت سے شراب پیا کرتا تھا، ایسے کے ہاتھ پر میں بیعت کیسے کروں؟ آپ نے کہا کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ وہ یزید اتنی کثرت سے شراب پیا کرتا تھا، بلکہ یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ وہ شراب پی رہا تھا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سامنے سے گزر رہے تھے، تو یزید بدبخت نے کیا کیا، امام حسن رضی اللہ عنہ کو بھی پیشکش کیا، نعوذ باللہ۔ کیا پی رہا ہے یزید؟ آپ امام حسن نے فرمایا تو کہا کہ اے حسین، یہ بہت ہی شام کی بنی ہوئی بہترین شراب ہے، ایک گلاس لاؤ جی، بلکہ اپنے کارندوں سے مگا کہا کہ امام حسین کو دو یہ شراب۔ تو ایسا بدبخت تھا، وہ خود بھی بدکاری کرتا تھا، سامنے والوں کو بھی بدکاری کا حکم دیتا تھا، خود بھی گناہ کرتا تھا، سامنے والوں کو بھی گناہ کرنے کا حکم دیا کرتا تھا، ایسا بدکار شخص تھا۔ تو ایسے کے ہاتھ پر بیعت کس طرح کی جا سکتی تھی؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا کہ میں ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا۔ اب اس کا تاکیدی حکم ایک کے بعد دیگر آتا گیا، اور مدینہ منورہ میں رہنا یہ امام حسین اور آپ کے رفقا اور آپ کے ساتھیوں کے لیے یہ وبال جان بن گیا، ان کے لیے مشکل کر دیا گیا ان کے ساتھ وہاں پر مدینہ میں رہنا۔ تو بعض لوگوں نے کہا ہم یہاں سے مکہ مکرمہ کو روانہ ہو جائیے، وہاں جا کر آپ رہیے۔ چنانچہ آپ مدینہ منورہ سے نکلتے ہیں۔ مدینہ منورہ سے کون سا مدینہ منورہ؟ وہ مدینہ منورہ جہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی، جہاں پر آپ مسجد نبوی میں کھیلا کودا کرتے تھے، مسجد نبوی میں آپ کے گھر کا دروازہ جہاں کھلا کرتا تھا، ایسے ماحول میں جو زندگی کے اپنے تمام اوقات گزارے ہوں، اس مدینہ منورہ کو چھوڑنا پھر دوسری بار کہ اپنے نانا جان کا یہ
آرام گاہ بھی وہیں پر ہے، اپنے نانا جان کا یہ مقام آخری آرام گاہ بھی وہیں پر ہے، یہ چھوڑنا آپ کے لیے کیسے گوارا ہو سکتا تھا؟ لیکن حالات ایسے ان پر مشکل بنا دیے گئے تھے کہ آپ کو وہاں سے رخصت ہونا پڑا۔ آپ روضہ اطہر پر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر حاضری دیتے ہیں اور دے کر قبر انور سے لپٹ کر روتے بھی ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ اے نانا جان کہ آپ نے مجھے اسی دن کے لیے لاڑ و پیار کیا تھا، آج کے دن کے لیے آپ نے مجھ کو اتنے ناز و انداز سے مجھے پالا تھا، مجھے اس طرح آپ سنبھالا کرتے تھے، آج دیکھو کہ اس آپ کے نواسے پر، آپ کے اس لاڈلے پر چاروں طرف سے ظالم اس کے خون کے پیاسے ہے، اس کی جان کے پیاسے بنے ہوئے ہیں۔ آپ یہ روتے روتے روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کو آنکھ لگی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لاتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، ہمت باندھتے ہیں کہ اے میرے لاڈلے، اے میرے نواسے، ہمت کرو اور اللہ کی رضا پر راضی رہو، قدرت کا فیصلہ ہے، مشیت الہی اسی کے اندر ہے، قضا اور قدر یہی ہے کہ تم کو وہاں پر جانا ہے اور اپنی جان کی بازی لگانا ہے۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ تسلی پاتے ہیں، تسلی پانے کے بعد وہاں سے مدینہ منورہ سے نکلتے ہیں، پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ کو آتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کو آنے کے بعد وہاں پر بھی اب چند روز نہیں رہنے پائے کہ وہاں پر بھی ظالم وہاں پر آپ کو تنگ کرنے لگے، سخت مشکلات، سخت ماحول اطراف سے پیدا کر دیے۔ تو پھر اس کے بعد اور یہ کہا گیا کہ آپ یا تو بیعت کریں یا نہیں تو پھر آپ کے ساتھ ہم آپ کے جان کے دشمن بن جائیں گے۔ انہوں نے بار بار تاکیدی حکم یزید کا آنے لگا اپنے گورنروں کے ذریعے سے۔ اس کے بعد پھر روایتوں میں کیا آتا ہے کہ اب مقام کوفہ میں جو لوگ رہا کرتے تھے تو وہاں سے آپ کو خطوط آنے لگے، لیٹرس آنے لگے اس کے اندر کہ امام حسین آپ کوفے کو آ جائیے، یہاں پر حالات سازگار ہے، یہاں ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، یہ یزید فاسق و فاجر گناہ گار ہے، اس کے ہاتھ پر ہم بیعت نہیں کریں گے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور حق و صداقت کا ہم ساتھ دیں گے اور ایمان والوں کا ہم ساتھ دیں گے۔ یہ بارہا وہاں سے خطوط آنے لگے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ سینکڑوں خطوط وہاں سے آ گئے، اور اس زمانے کی بات ہے جب خطوط آنے کے لیے کافی مشکلات کا سامنا ہوا کرتا تھا، تو وہ مشکلات کے باوجود بھی سینکڑوں خطوط اور لیٹرس وہاں پر آ گئے، اور وہاں کوفہ کے رہنے والوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، آپ کے ہاتھ پر ہم بیعت کریں گے، یہ پلید کے ہاتھ پر ہم بیعت نہیں کر سکتے۔ تو جب آپ کو اتنے لیٹرس آ گئے وہاں پر تو آپ نے کوفے کا جانے کا ارادہ کیا، لیکن آپ نے کہا کہ اس سے پہلے یہ بہتر ہی ہے کہ میں اپنے کسی گھر کے فرد کو وہاں پر حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجوں۔ چنانچہ آپ نے مسلم ابن عقیل کو آپ نے وہاں پر روانہ فرمایا۔ مسلم ابن عقیل کون تھے؟ یہ عقیل ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کے بھائی تھے، ان کے بیٹے، تو آپ کے چچیرے بھائی، کس کے؟ امام حسین رضی اللہ عنہ کے چچیرے بھائی مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب۔ تو مسلم ابن عقیل کو وہاں پر بھیجا گیا کہ تم جا کر وہاں کے حالات کو دیکھو، اور دیکھنے کے بعد اگر حالات تم کو سازگار اور نظر آئے اور واقعی لوگ جو کہہ رہے ہیں، کیونکہ لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ امام آپ وہ کوفے والوں کی بات کو آپ مت یقین کیجئے، تسلیم مت کیجئے، وہ کوفے والے کوفی لا یوفی کہ کوفے والے وفا نہیں کرتے، یہ بات مشہور ہے اس کے اندر، اس وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وعدے تو کر رہے ہیں، کہیں آپ کے ساتھ دغا بازی نہ کرنے پائے، کہیں آپ کے ساتھ دھوکہ نہ ہو جائے۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ کسی فرد کو وہاں بھیجتے ہیں۔ مسلم نے عقیل کو وہاں پر بھیجا گیا، تو آپ اپنے دو چھوٹے فرزندوں کے ساتھ وہاں پر جاتے ہیں، اور جانے کے بعد جب کوفہ پہنچتے ہیں تو کوفہ پہنچنے کے بعد وہ کوفہ کے رہنے والے تقریباً پہلے تو سینکڑوں کی تعداد میں امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، ہم آپ کو مانیں گے، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئیں گے تو ہم ان کے ہاتھ پر ہم بیعت کر کے ان کی ہم حکومت کو، ان کی حاکمیت کو ہم تسلیم کر لیں گے۔ تو چنانچہ سینکڑوں ہوئے، اس کے بعد ہزاروں افراد امام مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کیے۔ اب جب دیکھا امام مسلم نے کہ ہزاروں لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں اور سب اطراف سے میرے جمع ہیں، تو آپ نے لیٹر لکھ کر بھیجایا کہ اے امام
کہ یہاں پر حالات بالکل سازگار ہے، یہاں پر حالات بالکل مناسب ہے کہ سب لوگ آپ کے انتظار میں بے چین ہیں، یہاں پر میرے ہاتھ پر کئی لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں اور اسلام کے دامن سے، حق کے دامن سے وابستہ ہو رہے ہیں، آپ تشریف لائیے۔ تو وہاں سے لیٹر آیا۔ پھر اب لیٹر آنے کے ساتھ ہی جب وہ لیٹر یہاں پر ملتا ہے تو وہ لیٹر ملنے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہاں مکے سے پھر روانہ ہوتے ہیں، اور روانہ ہو کر آہستہ آہستہ راستے میں رکتے رکتے وہاں پر کہاں کوفے کے مقام پر آپ وہاں پر پہنچتے ہیں۔ اب یہاں امام حسین رضی اللہ عنہ اس زمانے کا معاملہ ہے، سفر گھوڑوں پر، یہ جانوروں پر سفر ہوا کرتا تھا اس زمانے میں، نہ ریل ہے، نہ ٹرین ہے، نہ گاڑی ہے، نہ جہاز ہے۔ تو آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے جو وہاں تک پہنچے، اتنی مدت میں وہاں کے کوفیوں نے امام مسلم کے ساتھ دغا بازی کر دی، بے وفائی کر ڈالی۔ کیوں؟ جب عبداللہ ابن زیاد جو کوفے کا گورنر تھا، یزید نے اس کو بنایا تھا، ابن زیاد جس کو کہا جاتا ہے، وہ ابن زیاد نے کہا کہ دیکھا کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ ایک بڑی جماعت ہوتی جا رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا نقصان نہ ہو جائے۔ تو اب اس نے کہا کہ مسلم بن عقیل کو یا تو زندہ یا تو مردہ ہمارے حوالے کر دیا جائے، یہ اعلان کر دیا، اور کہا کہ جو لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں یاد رکھے وہ اپنے انجام سے واقف ہو جائیں کہ ان کا انجام بڑا خطرناک ہونے والا ہے، ہر ایک کو بڑے بے دردی کے ساتھ یہ قتل کر دیا جائے گا، اس کی جائیداد کو پورا ہڑپ کر لیا جائے گا، کسی کو بخشا نہیں جائے گا۔ ایسے اس نے یہ تنبیہ کیا اور ایسا اس نے کہا ہے سب لوگوں کو اس طرح کا ڈرا دیا، دھمکا دیا، تو سب لوگ وہ اپنی جان کے خوف سے، اپنے مال کے خوف سے، اپنے اولاد کے خوف سے مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیے۔ یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جب مسلم بن عقیل کے ساتھ دے رہے تھے وہ لوگ، تو اس وقت آپ نے جب نماز کا وقت ہوا تو نماز پڑھنے کے لیے جب مسجد میں گئے، آپ امامت کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور پیچھے سب لوگ، ہزاروں کا مجمع ہے وہاں پر، تو سب لوگ نماز کے لیے پیچھے یہ ہاتھ بن کر پیچھے آپ کے احترام میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو وہ زمانہ تھا کہ ابن زیاد نے اعلان کر دیا تھا کہ کسی بھی طرح سے ہو مسلم ابن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا جائے اور ان کی بیعت کو یہ توڑ کر یہ لوگ اپنے اپنے مقام پر روانہ ہو جائے، ورنہ ان کو دیکھ لیا جائے گا۔ تو یہ کہنا تھا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ امام مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سلام پھیر کر پہلا سلام پھیرتے ہیں، دیکھتے ہیں تو وہ ٹھاٹے مارتا ہوا جو ہزاروں کا سمندر کا یہ مجمع تھا، سیدھے طرف ہاتھ جب سلام پھیرتے ہیں تو سب غائب، بائیں طرف سلام پھیرتے تو پورے غائب ہو جاتے، کوئی بھی نہیں، سب بے وفائی کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ تو اس طرح اب یہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مکے سے نکل کر جب وہاں پہنچتے ہیں کوفے کو، تو کوفے کو پہنچنے کے دن تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ 2 محرم الحرام کا دن ہوتا ہے، 2 محرم کو آپ وہاں پہنچتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہاں پر آپ کے پھر یہاں تک کہ وہ مختلف جو تفصیلی روایات آتی ہیں اس کے اندر کہ جانے سے پہلے عبداللہ بن عباس نے اور بعض صحابہ کرام نے آپ کو روکا تھا کہ اے امام آپ مت جائیے، کہ اگر جانا بھی ہے تو عورتوں کو مت لے جائیے اور آپ تنہا مرد حضرات کے ساتھ چلے جائیے اس کے اندر۔ لیکن آپ نے کیا کہا تھا کہ اے لوگوں تمہاری بات وہ اپنی جگہ مسلم ہے، تمہارا اپنا کہنا اپنی جگہ یہ میں تسلیم کر رہا ہوں، لیکن کہ مجھ کو میرے نانا جان نے جو راز بتلایا تھا وہ اس کوفہ کے جانے میں ایک راز ہے جس کو میں بتا نہیں سکتا، اور کوفہ جائے بغیر میں رک نہیں سکتا، مجھ کو جانا ضروری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، اس کے قضاء اور قدر ہے، مشیت الہی اسی کے اندر ہے کہ مجھ کو وہاں جانا پڑے گا اور اپنے اہل و عیال، اپنے خاندان اور عورتوں کے ساتھ مجھ کو جانا ہے۔ چنانچہ تمام اہل خاندان کو لے کر اور خواتین کو لے کر وہاں پہنچتے ہیں، وہاں خیمے ڈالے جاتے ہیں، ڈیرے ڈالے جاتے ہیں اس کے اندر۔ پھر اس کے بعد 2 تاریخ کے بعد آپ افہام و تفہیم کراتے ہیں، لوگوں سے یہ بھی کہتے ہیں اس کے اندر کہ لوگوں دیکھو کہ میں کون ہوں، میں کس کا نواسا ہوں، میرے تعلق سے قرآن میں احادیث میں کتنی فضیلت کی باتیں آئی ہیں، کہ تم نہیں جانتے میرا مقام و مرتبہ، اور مجھ سے کیوں تم دشمنی کیے ہوئے ہو، میری جان کے دشمن کیوں بنے ہوئے ہو، کیا بتاؤ میں نے تمہارا کیا نقصان کیا ہے۔ اس قسم کی افہام و تفہیم کرنے کی کوشش آپ نے کیا، لیکن وہ لوگ ماننے والے نہیں تھے۔ یہاں تک کہ کہا کہ تم لوگ اگر اس بات پر راضی ہو کہ میں یہاں سے چلا جاؤں
تو میں یہاں سے مکہ چلا جاؤں گا یا کسی دوسرے ایسے اجنبی مقام پر چلا جاؤں گا، وہاں جا کر میں اپنے اللہ کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار لوں گا۔ مجھے یہ خون خرابہ مجھے گوارا نہیں ہے کہ میں اپنے خاطر میں اپنے خاندان والوں کو اور تمام اہل اسلام کو میں ان کے خون کی بازی لگاؤں، میرے لیے گوارا نہیں ہے۔ ابھی بھی اگر تم راضی ہو تو میں تمہارے ساتھ کچھ میں نبرد آزما نہیں ہونا چاہتا، تمہارے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا چاہتا، میرا تمہارا کوئی لڑائی نہیں ہے، میری تمہارے درمیان میں کوئی دشمنی نہیں ہے۔ اگر تم ابھی بھی راضی ہو جاؤ تو میں یہاں سے اس مقام کو چھوڑ کر چلا جاتا ہوں، تم حکومت کر لو، تم تخت و تاج کے مالک بن جاؤ، میرے لیے اس کے لیے کوئی گوارا، میرے لیے کوئی اس کا فکر نہیں ہے اس کے اندر۔ یہ کہہ کر آپ نے ان کو فہم و تفہیم کرائی، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ کو یہاں سے جانے نہیں دیتے، یا تو آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں یا نہیں تو پھر اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ چنانچہ اب یہاں پر جو لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کو جب روانہ ہوئے تھے تو وہ یہ جو آپس میں لڑائی ہوئی تھی یزید اور ان کے درمیان میں، تو اس کے تعلق سے بعض بدبخت لوگوں نے یہاں تک کہا ہے کہ یہ اقتدار کی نعوذ باللہ لڑائی تھی، اقتدار چاہ رہے تھے امام حسین بھی، اقتدار کے لیے نعوذ باللہ وہاں پر گئے کہ اقتدار مجھے مل جائے، یزید سے وہ اقتدار چھین لیا جائے، وہ اقتدار مجھ کو حاصل ہو جائے، وہ سرداری مجھ کو حاصل ہو جائے۔ تو اقتدار اور سرداری کے لیے آپ نے یہ وہاں سے روانہ ہوئے تھے، اور یہ جنگ یہ اقتدار کی جنگ تھی، یہ آپس میں نعوذ باللہ دو شہزادوں کے درمیان جنگ تھی، یہ کہتے ہیں بعض بدبخت لوگ۔ کیوں؟ کیونکہ یزید کو بھی کہہ رہے ہیں شہزادہ ہے، کیونکہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہے، تو وہ بھی شہزادہ تھے، یہ بھی نبی کے نواسے تھے، تو شہزادوں کی نعوذ باللہ جنگ تھی، وہ اس طرح کہا کرتے ہیں لوگ۔ تو دیکھیے کہ صحابی کا بیٹا ہو جانا ہی کیا کافی ہے؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو تھا، وہ تو اپنے زمانے کے نبی ہے، لیکن ان کا بیٹا جب باپ کی نافرمانی کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نوح علیہ السلام کو قرآن میں اللہ نے فرمایا، جب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے تعلق سے دعا کی تو کہا کہ انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، اور یاد رکھو آئندہ اس کی سفارش کریں گے تو پھر تمہارے ساتھ ہم سختی کا معاملہ کریں گے۔ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، آپ نادانوں میں سے مت ہو جائیے۔ کس کی سفارش کر رہے ہیں؟ تو وہاں پر نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود بھی روک دیا گیا۔ اب یہاں لوگ کہتے ہیں کہ وہ صحابی کا بیٹا تھا۔ تو اس طرح شہزادوں کی جنگ تھی، اقتدار کی جنگ تھی، سرداری اور بادشاہی حاصل کرنے کے لیے نعوذ باللہ آپ وہاں سے روانہ ہو گئے تھے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ امام حسین اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سیدہ شبابی اہل الجنہ، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہے یہ۔ تو جس کو جنت کی سرداری ملی ہو وہ دنیا کی سرداری کو اپنے پیر سے ٹھوکر مارے گا، اس کو کیا ضرورت ہے دنیا کی سرداری کی؟ کیا ضرورت؟ جنت کا جو مالک ہے، جنت کے جو سردار، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ اور علماء نے اس کی توجہ یہ بھی کی ہے کہ خالی جنتی نوجوانوں کے سردار نہیں، کل جنتیوں کے سردار ہے، اس وجہ سے کہ جو بھی جنت میں داخل ہوگا وہ جوان بن کر داخل ہوگا، تو ہر جنتی کے سردار امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو جب تمام لوگوں کی سرداری، اتنی بڑی سرداری مل جائے تو دنیا کی سرداری کو یہ کون اس کی طرف توجہ کر سکتا ہے؟ یہ دنیا کا بھی قاعدہ ہے کہ بڑا عہدہ کسی کے پاس آ جاتا ہے تو چھوٹے عہدوں کی اس کے اندر ہوس اور لالچ نہیں رہتی۔ اتنا بڑا عہدہ امام الانبیاء نے آپ کو عطا فرما دیا تو یہ 2 ٹکے کے یہ دنیاوی حکومت کا آپ کیوں اعتبار کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے کیوں آپ آگے جا سکتے ہیں؟ یہ بدبختوں کی یہ غلط باتیں ہیں، اور یہ اس طرح کہہ کر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معرکہ جو ہوا ہے یہ معرکہ سیاسی معرکہ تھا، جیسا آپس میں 2 بادشاہوں کی لڑائی ہوتی ہے نعوذ باللہ اس طرح تھا، یہ سیاسی، یہ اقتدار کے لیے تھا، سیاسی لڑائی تھی نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح کہا کرتے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیں کہ یہ اگر سیاسی لڑائی ہوتی، اقتدار کا معاملہ ہوتا تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے آخر مرتبہ جنگ چھڑنے سے پہلے فرما دیا، اے لوگوں
مجھے اقتدار کی ضرورت نہیں، مجھے حکمرانی کی ضرورت نہیں، ابھی بھی اگر تم راضی ہو میں یہاں سے واپس چلا جا سکتا ہوں۔ اقتدار کے لیے جاتے تو یہ کیوں کہا کرتے تھے اس کے اندر؟ دیکھیں گے، لڑیں گے، مقابلہ کریں گے، اگر تو پھر حکومت مل جائے، اقتدار مل جائے، نعوذ باللہ۔ یہ نہیں تھا، آپ نے پہلے ہی فرما دیا کہ میں یہاں سے چلے جاتا ہوں، لیکن وہ لوگوں نے مانا نہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ چنانچہ اب اس کے بعد افہام و تفہیم ہونے کے بعد 1 2 دن 3 دن گزر گئے۔ 7 تاریخ کا جب روز آیا تو 7ویں محرم الحرام کو وہ بدبختوں نے کیا کیا، یزید کی طرف سے حکم آیا تو وہاں پر ابن زیاد اور ولید وغیرہ نے کیا کیا کہ اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یہ کے اوپر پانی کو بھی بند کر دیا، پانی بھی بند کر دیا گیا، اور کہا گیا کہ دریائے فرات سے پانی کسی بھی حسین اور حسینی کو نہ دیا جائے، روک دیا جائے۔ وہاں پر سخت پہرا لگا دیا گیا، دریائے فرات پر پہرا لگا دیا گیا، اور پھر 7 تاریخ سے پانی کو بند کر دیا گیا۔ اب دیکھیے یہاں پر کہ اب 7 تاریخ ہوتی ہے، 8ویں تاریخ گزرتی ہے، 9ویں تاریخ آتی ہے، 2 دن 3 دن گزر گئے۔ اس کے اندر یہاں پر چھوٹے بچے بھی ہے، خواتین بھی ہے، اور پھر اس کے اندر جوان بھی ہے، بوڑھے بھی ہے، ہر قسم کے لوگ یہاں پائے جاتے ہیں، لیکن ان کے اوپر پانی کو بند کر دیا گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے پانی سے وہاں پر بے چین ہو رہے ہیں۔ علی اصغر بھی تو تھے، 6 مہینے کے، وہ شیرخوار بچے تھے وہ اس کے اندر، اور اسی طرح حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ بھی تو چھوٹی بچی، معصوم بچی تھی، تو انہوں نے، وہ ظالموں نے چھوٹے بچوں کا بھی خیال نہیں کیا، مستورات اور خواتین کا بھی انہوں نے خیال نہیں کیا۔ مورخین نے لکھا کہ یہ یزیدیوں نے جو معاملہ کیا ہے، یہ ایسا بدبختانہ معاملہ کیا ہے کہ کافر بھی اگر کسی سے مقابلہ کرے تو اتنی سختی کے معاملات نہیں کرتا اپنے سامنے والوں سے جو سختی کے معاملات یزید نے کیا تھا۔ کافر بھی اگر کسی سے لڑتا ہے تو کم سے کم پانی نہیں بند کرتا اس کے اوپر۔ یہ کافر سے بدتر تھے، انہوں نے پانی بند کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد اب 9 تاریخ کے دن وہ بدبختوں نے یہ جنگ کا اعلان کروایا کہ اب جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، بلکہ انہوں نے وہاں پر روایتوں میں آتا ہے کہ ایک ٹولہ لے کر گھوڑ سواروں کا، تلوار، بھالے، نیزے لے کر وہاں قریب آ گئے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے۔ 9ویں تاریخ تھی اور یہ آخری شب تھی یہ، اور 10ویں تاریخ کو یہ اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کرنے کا معاملہ تھا۔ تو آپ 9ویں تاریخ کو قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور تو آپ نے تلاوت کے دوران دیکھا کہ آواز آ رہی ہے، یہ جنگ کا نخارہ بج رہا ہے، کیونکہ اس زمانے میں جنگ سے پہلے ڈنکا نخارہ بجایا جاتا تھا اعلان کے لیے۔ آپ نے کہا کہ جاؤ جا کر دیکھو کہ کیا یہ نخارہ کیوں بج رہا ہے۔ لوگوں نے جا کر کہا کہ جنگ کے لیے اعلان کیا جا رہا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ کہہ دو کہ اب چند پہر باقی ہے، تھوڑی دیر باقی رہ گئی ہے، ہم کو اللہ کی عبادت کر لینے دو، آج آخری رات ہے، ہم کو اللہ کی عبادت اور اس کی قرآن کی تلاوت کرنے دو۔ آج ہم ان سے کہو کہ آج سر پیٹو گے بھی تو ہم ان سے لیے مقابلہ کرنے کے لیے ہم راضی نہیں ہوں گے، کل 10 محرم ہے انشاءاللہ، کل ہم ان سے مقابلے کے لیے تیار ہوں گے۔ چنانچہ جب ان سے یہ بات کہی گئی تو وہ سرکش، وہ ظالم خاموشی اختیار کی، کہا کہ ٹھیک ہے رات گزر جانے دو، اور پھر وہ واپس ہو گئے۔ اب ادھر یہاں پر کیا ہو رہا ہے، خواتین بھی ہے اور بچے بھی ہیں، سب ہے۔ ایک خیمے میں امام حسین اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، دوسرے خیمے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا امام حسین کی یہ بہن ہمشیرہ ہے، انہیں وہاں پر اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہیں۔ پورے خیموں میں ادھر وہ سامنے بھی خیمے ہیں یزید کے، وہ خیموں میں عیاری اور وہاں پر عیاشی چل رہی ہے، اور یہ خیمے ہیں یہاں پر اللہ کی عبادت چل رہی ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ کل ہم کو حق کے لیے اپنی جان کو دینا ہے، کیونکہ یہ حق و باطل کی لڑائی تھی، یہ صداقت اور دغا بازی کی لڑائی تھی۔ ایک طرف حق تھا، ایک طرف باطل تھا، ایک طرف صداقت تھی، دوسری طرف کذب اور فسق و فجور تھا، ایک طرف یہ نیک نامی تھی، دوسری طرف بدنامی اور گناہ تھے۔ تو یہ آپس میں کیوں؟ کیونکہ علماء نے لکھا
کہ جب بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حق پرستی کا جو معاملہ کیا، حق کا جو ساتھ دیا، تو تاریخ اس بات کی گواہی دے گی قیامت تک کے لیے، جب بھی حق کا نام آئے گا تو حق کے ماننے والوں میں سر فہرست امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رہے گا، کیونکہ آپ نے جو اسوہ اور نمونہ دیا کہ حق کی پیروی کرنے کا، وہ نمونہ اور اسوہ یہ تاریخ کی کتابوں میں یہ کبھی بھی بھلایا نہیں جائے گا۔ تو یہ اس طرح آپ نے حق و باطل کی لڑائی کا کہ معرکے میں اب 10 محرم کے دن جب صبح ہوتی ہے تو اب اس کے بعد سے جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک ایک کر آہستہ آہستہ یہ اہل بیت کی شہادت کا سلسلہ پہلے ہوتا ہے، اور پھر روایتوں میں کیا آتا ہے کہ پھر اس دن بھی 10 تاریخ کے دن بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا۔ امام حسین نے جنگ شروع ہونے سے پہلے کہا تھا کہ اے لوگو ابھی بھی تم بات کو مان لو میری، یہ تم کیا ہے اپنے ہاتھ کو ہمارے معصوم خونوں سے رنگین مت کرو، یاد رکھو کل قیامت میں رب کے پاس جانا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرمائے گا، یاد رکھو آج بھی تم کو موقع ہے، آج بھی اپنے اس عمل سے باز آ جاؤ، اور آج بھی اس کے اندر اپنے اس عمل سے رک جاؤ۔ میں بھی ابھی بھی راضی ہوں کہ میں واپس چلا جاؤں گا، لیکن ان میں سے بعض لوگ دل ان کے نرم پڑ گئے، بعض لوگ تو آپ کے وہ خطاب اور آپ کا جو افہام و تفہیم تھا، سمجھانے کا انداز تھا، اس میں بعض لوگ تو رونے لگے، اور جب آہو بکا شروع ہونے لگا تو وہاں پر ابن زیاد اور اس کے حواریوں نے کہا کہ اے لوگوں کیا کر رہے ہو، تم نے یہ کیا تم تماشا کر رکھا ہے، چلو تیار ہو جاؤ، یزید کا تاکیدی حکم آ رہا ہے، اگر تم اس کے خلاف کرو گے تو پھر تمہاری جانیں لے لی جائے گی۔ تو پھر دوبارہ جب یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افہام تفہیم پر بھی انہوں نے نہیں مانا، تو اب اس کے بعد سے یہ اہل بیت کے شہادت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو ایک کے بعد دیگر یہ اب اس کے اندر کون کون تھے، تو روایتوں میں جیسے آتا ہے کہ 72 نفوس قدسیہ تھے، 72 افراد پر مشتمل وہ خاندان وہاں پر تھا، اس کے اندر خواتین بھی ہے، بچے بھی ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل قریبی اہل بیت میں سے تقریباً 20-25 افراد پر مشتمل وہ خاندان تھا۔ اس کے اندر آپ کے امام حسن رضی اللہ عنہ کے بھائی بھی ہیں، بھانجے بھی ہیں، بھتیجے بھی ہیں، ان سب کو ملا کر 15-20 افراد پر مشتمل۔ تو یہ ایک ایک کر کے ہر ایک کی باری آ رہی ہے شہادت، جام شہادت نوش کرنے کی، اور چنانچہ اس کے اندر بڑے بڑے لوگوں میں جو مشہور لوگوں میں سے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، جو امام حسن رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، تو اور حضرت عباس علمبردار جس کو کہا جاتا ہے، تو عباس کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے امام حسین کے یہ بڑے بھائی ہونا ہے، دوسری والدہ سے ہوئے ہیں، تو وہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے وہ بڑے بھائی ہوتے ہیں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو علمبردار کہا جاتا ہے، تو علمبردار کیوں بولتے ہیں کہ جب جنگ شروع ہوتی ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے جنگ کا علم اور جھنڈا عباس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیتے ہیں کہ اے عباس تم اپنے ہاتھ میں لے کر جھنڈا آگے جنگ کے لیے نکلو، تو اس طرح سے آپ کو عباس علمبردار کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عباس کی بھی شہادت ہوتی ہے، حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی ہوتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قاسم تھے کہ امام حسن رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے کہ امام حسن رضی اللہ عنہ کی ان حیاتی میں ان کی منگنی، ان کا رسم امام حسن رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی سکینہ سے ہو گیا تھا، دونوں کے آپس میں رشتہ طے ہو گیا تھا، سکینہ رضی اللہ عنہ سے ان کا آپس میں بات چیت ہو گئی تھی، تو یہ امام حسین کے بیٹی کے ساتھ یہ منسوب ہو چکے تھے، وہ امام قاسم ہیں۔ جب انہوں لڑنے کے لیے جب آتے ہیں تو امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بیٹا کہ تمہارے بھائی نے، تمہارے والد نے، میرے بھائی امام حسن نے تم پر شفقت کرنے کی اور تم پر مہربانی اور رحم دلی کرنے کا مجھ کو نصیحت فرمائی ہے، وصیت فرمائی ہے، تم اپنی اس بھری جوانی کو تم کیوں لٹاتے ہو، تم واپس ہو جاؤ۔ تو آپ نے کیا کہا کہ اے بابا جان، اے میرے چچا جان، یقیناً یہ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن میرے ابا جان نے ایک وصیت مجھے یہ بھی فرمائی تھی۔ کیا فرمائی تھی؟ کہ انہوں نے کہا تھا کہ اے بیٹے کہ میرا بھائی امام حسین ایک وقت آئے گا کہ اس کے اوپر بڑا کٹھن وقت ہوگا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، ایسے وقت میں اے میرے بیٹے تم ان کا ساتھ دینا۔ تو رحم و کرم کی بھی آپ فرما رہے ہیں، تاکید کیے تھے، تو ساتھ ساتھ میرے والد نے مجھ کو یہ بھی تاکید کیے تھے کہ آپ کا ساتھ دو، میں کبھی بھی آپ کے ساتھ سے پیچھے نہ ہٹوں۔ حالانکہ دیکھیے
اب یہاں رشتوں کو بالائے طاق رکھا جا رہا ہے، یا یہ نہیں کہا جا رہا ہے میری بیٹی کے ساتھ منسوب ہو چکے ہو تم جاؤ وہاں پر، تم کو میری بیٹی سے شادی کرنا ہے، وہاں پر رشتوں کا سب کچھ ہر ایک کو بالائے طاق رکھ دیا گیا۔ صرف کیا ہے، ان کے سامنے اگر ہے تو دین ہے، ان کے سامنے اگر ہے تو حق ہے، ان کے سامنے اگر ہے تو ایمان ہے، ان کے سامنے ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریعت سامنے تھی ان کی، بس یہی ان کے سامنے تھا۔ اس وجہ سے امام قاسم بھی وہاں جاتے ہیں، انہوں بھی وہاں بہادری کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد علی اکبر کا معاملہ ہے، علی اصغر بھی ہے، اور علی اکبر کسے کہتے ہیں؟ امام حسن رضی اللہ عنہ کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ علی اکبر اور علی اصغر وہ 6 مہینے کے بچے تھے، اصغر کہتے ہیں چھوٹے کو، اکبر کہتے ہیں بڑے کو، تو علی اکبر بڑے 18 سال کے تھے، علی اصغر 6 ماہ کے بچے تھے، علی اوسط بھی تھے، درمیانی علی، تینوں کا نام علی تھا، تو وہ علی اوسط کون ہے؟ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بیمار تھے، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، وہ اپنے خیمے میں آرام کر رہے تھے، تو اس وقت جب حضرت علی اکبر کی بھی وہاں پر شہادت ہوتی ہے، وہ بھی ایسا بہادری کا مقابلہ کرتے ہیں، ایسے بہادر سے مقابلہ کرتے ہیں کہ علی اکبر جس طرف جاتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کے ڈھیر لگے جا رہے ہیں وہاں پر، تو چاروں طرف لاشیں ہی لاشیں نظر آتی ہے اس کے اندر، اتنے کثرت سے لوگوں کو مارتے ہیں۔ اب دیکھیے 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، منہ میں زبان پر پانی نہیں ہے، زبان یہ خشک ہو رہی ہے اور سوکھی پڑی ہوئی ہے، زبان کے اوپر کوئی تری اور وہاں پر کوئی نمی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مقابلے کا یہ عالم ہے کہ 100 کو یزیدیوں کو یہ فی النار جہنمی بنا کر لوٹتے ہیں۔ اور پھر روایت میں آتا ہے کہ علی اکبر آ کر ابا جان سے عرض کرتے ہیں کہ بابا جان پیاس بہت لگ رہی ہے، پیاس کی بڑی شدت محسوس ہو رہی ہے، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹا، اب یہاں پانی تو نہیں ہے یہاں پر، لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی اکبر نے کیا کہا تھا؟ اے ابا جان، اگر مجھے چند گھٹ پانی مل جائے نا تو پھر اور سینکڑوں یہ یزیدیوں کو میں کہ پھر نار کر کے میں واپس لوٹوں گا، مجھے چند گھٹ بھی پانی مل جائے تو میرے اندر ہمت پیدا ہو جائے گی۔ تو امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے بیٹا، اے میرے لخت جگر، پانی تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں تم کو اپنی زبان چساتا ہوں، اس کی تری تم اندر محسوس کر لو۔ اپنی زبان مبارک کو چساتے ہیں علی اکبر، وہ علی اکبر زبان مبارک کو چوستے ہیں تو اس کے اندر پھر ایک نئی طاقت اور توانائی آ جاتی ہے، پھر جا کر مقابلہ کرتے ہیں، پھر کئی یزیدیوں کو فی النار جہنم رسید کر کے واپس لوٹتے ہیں۔ اس طرح اور بعد میں دیکھتے ہیں تو یزیدی کہتے ہیں کہ یہ ان بچوں سے، یہ جمع مردوں سے یہ اس طرح مقابلہ کرنے سے ہم جیت نہیں سکتے، ان کو چاروں طرف سے ان پر حملے کر دیے جائے اور ان کو چاروں طرف سے یہ تیروں کی، تلواروں کی یہ بوچھار کر دی جائے، تب کہیں جا کر ہم ان پر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ چاروں طرف سے علی اکبر پر حملہ کرتے ہیں اور ان کو شہید کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد علی اکبر ہے، علی اصغر ہے، ان کو بھی پانی کے لیے وہاں پر لے جایا جاتا ہے، تو ظالم وہ 6 مہینے کے بچے کو بھی یہ روا نہیں کرتے، وہ 6 مہینے بچے کے اوپر بھی وہ رحم نہیں کھاتے، بلکہ پیاس کے پانی کے لیے جب لے جایا جاتا ہے تو وہ ظالم یزیدیوں کی طرف سے ایک شخص تیر کو پھینکتا ہے، تو وہ تیر آ کر وہ علی اصغر کے یہ حلق میں آ کر تیر لگتا ہے، اور علی اصغر 6 مہینے کے بچے یہ جام شہادت وہ آپ بھی نوش فرماتے ہیں۔ اب صبح کی ہو گئی، اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی ہے۔ امام حسین اب ہر ایک کو گھوڑے پہ سوار کرنے والے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، رکاب پکڑ کر سوار کرنے والے امام حسین تھے، علی اکبر ہو، امام قاسم ہو، حضرت عباس ہو، اور تمام جتنے بھی آپ کے رفقا تھے سب کو سوار کیا۔ اب آپ کو گھوڑے پر سوار ہونا ہے، سوار کرانے والا بھی کوئی بھی نہیں ہے، سب ختم ہو گئے مرد حضرات میں سے۔ اب زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علی اوسط تھے، انہوں نے اندر سے آواز دی، بابا جان میرے رہتے ہوئے آپ کیسا جائیں گے میدان کارزار میں، مجھے بھی اجازت دیجیے۔ تو وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بیٹا، ایک تو تم بیمار ہو، سخت علیل ہو، دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم بھی یہ جنگ کے میدان میں آ کر اپنی جان کو یہ شہادت کے مقام سے سرفراز کرو گے تو پھر ہماری نسل کیسا چلے گی، ہمارا خاندان کیسا چلے گا، ہماری نسل، میری نسل کس طرح آگے بڑھتے جائے گی، تم میری نسل کے بڑھانے والے اور میری نسل کے تم ذمہ دار تم ہی ہو،
تم ہی سے میری نسل چلنے والی ہے، اس وجہ سے تم میدان کارزار میں مت آؤ۔ آپ نے ان کو اجازت نہیں دی۔ تو چنانچہ روایتوں میں کیا آتا ہے کہ یہ سادات گھرانہ حسینی خاندان جو چلے آ رہا ہے وہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی طرف ہی سے یہ خاندان چلے آ رہا ہے اس کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زین العابدین کی نسل میں، ان کے گوشت میں وہ برکت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ آج دیکھیے کروڑوں اربوں قسم کے سادات پائے جاتے ہیں، حسینی سادات، وہ ان کے ایک فرد ہے، اس کے جد امجد اگر ہے تو وہ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو یہ پروان چڑھانا چاہتا ہے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اس کو برکت دینا چاہتا ہے تو ایک سے اتنی برکت دیتا ہے جو ہزاروں میں وہ برکت نہیں ہوا کرتی اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے زین العابدین سے وہ برکت اللہ تعالیٰ نے نسل میں اتنی برکت کو رکھا تھا۔ اس طرح ہوتے ہوتے پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت کا معاملہ آتا ہے، اور آپ کی شہادت وہ جمعے کا روز روایت میں آتا ہے 10 محرم ہے، جمعے کا روز ہے، اور پھر اس وقت عین دن صبح سے مقابلہ ہو رہا ہے، ظہر کا وقت آ گیا، سب آپ کے جتنے خاندان والے ہیں سب ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کر لیے۔ اب ظہر کا وقت آ گیا، اب باری امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان کو رکاب پکڑنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ حضرت زینب جو آپ کی بہن تھی، وہ زینب رضی اللہ عنہ آ کر آپ کو ہاتھ دے کر اس پر سوار کرتی ہے، اور پھر وہ تلوار، وہ ذوالفقار جو تلوار تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، آپ کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے ادھر پر۔ وہ تلوار کو لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ میدان کارزار میں جاتے ہیں، اور پھر وہ جو مقابلہ کرتے ہیں، اور وہ جو جاں مردی کا آپ ثبوت دیتے ہیں اس کے اندر کہ اس طرح ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایسا معلوم ہوتا تھا، روایتوں میں آتا ہے، تاریخ میں مورخی نے لکھا کہ آپ جس طرف بھی آگے بڑھتے تو وہاں پر بھاگو کا شور برپا ہو جاتا اس کے اندر، ایسا معلوم ہوتا بھوکا شیر ہے جیسا بکریوں پر امن پڑتا ہے، اس طرح آپ ان کے اوپر حملہ آور ہوا کرتے تھے۔ اس طرح مقابلہ آپ کرتے کرتے گئے، اور پھر کیا روایتوں میں کیا آتا ہے کہ آپ مقابلہ کرتے کرتے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ دیکھا کہ اتنا مقابلہ، اتنے لوگ مل کر بھی ان سے بازی نہیں جیت رہے ہیں، تو اب وہ حکم آیا یہاں پر کہ سب اطراف سے سب لوگ مل کر ان کے اوپر امنڈ پڑے، چاروں طرف سے ان کے اوپر امنڈ پڑے۔ کیوں؟ کیونکہ جنگ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جنگ کا اصول یہ ہوتا ہے کہ ایک مقابلہ کرنے والا ہے تو اس کے ساتھ ایک مقابلہ کیا کرتا ہے۔ بڑے بڑے پہلوان مقابلے کے لیے آ گئے، اس زمانے کے بڑے بڑے جو بہادر لوگ مقابلے کے لیے تنہا آتے گئے، کسی کی بھی چل نہیں سکی، سب فی النار سب ہوتے گئے، ہر ایک واصل فی النار ہوتے گئے، سب جہنم رسید ہوتے گئے۔ تو اب لوگوں نے کہا کہ اب یہ جنگ کے جو اصول قواعد اپنی جگہ ہے، اب اگر ایسا کرتے رہیں گے، جن اصول و قواعد کو دیکھیں گے تو پھر ہمارے ایک ایک کر کے سب لوگ ختم ہو جائیں گے۔ چاروں طرف سے اطراف سے مل کر سب لوگوں نے ایک ساتھ امام حسین رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا، اور پھر حملہ کرنا تھا تو آپ کے اوپر روایت میں آتا ہے کہ 100 سے زیادہ آپ کے اوپر زخموں کے نشان آپ کے جسم مبارک پر لگے ہوئے تھے، تیر کے نشانات، تلواروں کے نشان، بھالوں کے نشان، اس طرح پورے نشانہ آپ کے جسم مبارک پر لگے ہوئے تھے اس کے اندر۔ تو اب چنانچہ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کے کپڑے مبارک جو پہن کر گئے تھے وہ کپڑے پورے تیروں کے واروں سے چھننی ہو گئے تھے پورے اس کے اندر۔ اس طرح آپ کو یہ اب آخر میں اب آپ کو جب اور چاروں طرف سے آپ کے اوپر وار کیا جاتا ہے تو آپ اپنے گھوڑے سے نیچے زمین پر آ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہ اور نیچے آ کر پکارتے ہیں یا ابتا، اے میرے ابا جان، اے میرے نانا جان، جب پکارتے ہیں زینب رضی اللہ عنہ کو آپ کی آواز آتی ہے، قریب آ جاتی ہے، اور قریب آ کر اور پھر روایت میں کیا آتا ہے کہ وہ تسلی بھی دیتی ہے، لیکن اس کے بعد ابھی امام حسین ابھی باقی ہیں، ابھی آپ کے اندر جان پائی جاتی ہے۔ تو شمر لعین جو ملعون شمر نامی شخص تھا، اور بعض روایتوں میں دوسرے افراد کا بھی ذکر ہے، وہ دوسروں نے بھی وار کیا اور اس کے ساتھ شمر نے بھی وار کیا، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ شمر آپ کے سینے پر آ کر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے بدبخت، اے ملعون، تو میرے سینے پر بیٹھا ہوا ہے، اور یاد رکھ آج جمعے کا وقت ہے، 1 بج رہا ہے، میرے نانا کا خطبہ ممبروں پر دیا جا رہا ہے، لوگ ممبر پر میرے نانا کا خطبہ دے رہے ہیں، اور تو نانا کے نواسے کے سینے پر سوار ہے۔
تو وہ بدبختوں کو کسی بھی طرح کا ان کے پاس نہ ہوش حواس تھے، نہ کسی کا پاس و لحاظ تھا، لیکن وہ قتل کرنا چاہا، مارنا چاہا اور آپ کو گلا کاٹنا چاہا، تو آپ نے کہا کہ تو اس گلے کو کیا کاٹ سکتا ہے، اس گلے کو کیا کاٹ سکتا ہے، جس گلے کو میرے نانا جان نے بوسہ لیا ہے وہ میرا گلا کٹ نہیں سکتا، میرے نانا جان نے اس گلے کو بوسہ لیا تھا، بوسہ گاہ ہے رسول ہے وہ، رسول کی بوسہ لینے کی جگہ ہے وہ، یہ تو کاٹ نہیں سکتا۔ ہاں البتہ میں ایک تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جا، میں جمعے کا وقت ہے، میں نماز کے لیے نیت کروں گا، نماز کے لیے جب سجدے میں جاؤں گا تو مجھے تو پیچھے سے گردن پر وار کر، تو جو اپنا کام پورا کر لے، تو اپنا مقصد پورا کر لے۔ چنانچہ آپ وضو تو نہیں کر سکتے، مٹی ہے، مٹی سے تیمم کرے، روایت میں آتا ہے، اور پھر اس کے بعد تیمم کرنے کے بعد آپ نے اب 2 رکعت نماز، تو اب علماء نے یہ بھی لکھا کہ جمعے کی 2 رکعت نماز جماعت سے پڑھے تو 2 رکعت پڑھنا ہے، اور تنہا پڑھے تو 4 رکعت فرض ظہر کی پڑھنا ہے۔ یہ 2 رکعت کی نیت کیوں باندھے تھے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ جمعے کے لیے تو جا نہیں سکتے تھے، تو اب آپ کے اوپر ظہر تھی، تو ظہر مسافر کی حالت میں، ظہر مسافر پر 4 کی جگہ 2 ہوتی ہے، آپ حالت سفر میں تھے، آپ وہاں مکہ مکرمہ سے، مدینے سے مکہ، مکے سے کوفے کو آئے تھے، حالت سفر میں تھے، تو حالت سفر میں ظہر کی نماز 4 والی 2 رکعت ہوتی ہے، اس وجہ سے آپ تیمم کر کے آپ نے 2 رکعت کی نیت باندھ کر آپ نے نماز کو شروع کیا، اور پھر آخر وقت میں بھی علماء فرماتے ہیں جان جا رہی ہے، جان جاتے وقت میں بھی آپ نے نماز کو جانے نہیں دیا، ایسے وقت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا پوچھ ہو سکتی تھی آپ کی نماز کی، لیکن آپ نے کیا کہا کہ آپ نے اسوہ دیا، نمونہ دیا، یہ سبق دیا آنے والوں کو، آپ کے اپنے ماننے والوں کو سبق دیا کہ لوگوں دیکھو ایسے وقت میں جب کہ انسان کی جان نکل رہی ہے، چاروں طرف سے دشمن اس کے اطراف سے اس کو گھیرے ہوئے ہے، ایسے وقت میں بھی کہ نماز کو قضا مت کرنا، نماز کو چھوڑنا نہیں، آپ نے نماز کی نیت باندھ کر آپ سجدے میں گئے، اور سجدے میں جب جاتے ہیں تو روایتوں میں آتا ہے کہ وہ کیسا سجدہ تھا ہوگا، دشمنوں کے نرغے میں، اطراف سے دشمن ہیں، اور یہ اپنے پورے اہل بیت کو اللہ کی راہ میں قربان کر چکے ہیں، اور اپنی جان کی بھی بازی لگا دیے، اور پھر سجدے میں جا رہے ہیں، تو علماء فرماتے ہیں کہ امام حسین نے وہ سجدہ کیا تھا کہ جس سجدے ان کے سجدے کو اللہ تعالیٰ بھی ان کے سجدے پر ناز کیا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ فرشتوں نے جب کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے والے ہیں، انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ آپ دنیا میں ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو فساد برپا کرنے والے ہیں۔ آج فرشتوں کو بھی معلوم ہو گیا، آج اللہ تعالیٰ نے بھی ان فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہا ہوگا، اے فرشتوں تم نے اس وقت تنقید کی تھی، میں انسانوں کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں اور ہم سجدہ ریزی کرتے ہیں، تم نے کہا تھا لاؤ ایسے سجدے کو لا کر بتاؤ کہ دشمنوں کے نرغے میں رہ کر یہ سجدہ جو تم نے تو امن کی حالت میں سجدے کیے تھے، سجدے پہ سجدے کیے تھے، عبادت پہ عبادت کی تھی، دشمنوں کے نرغے میں رہ کر یہ سجدہ جو امام حسین نے کیا ہے، تمہارے سجدہ کو ایک طرف رکھو، میرے حسین کو سجدے کو ایک طرف رکھو، تو میرے حسین کا سجدہ تو دو بڑھ بھاری ہو جائے گا۔ سجدہ ہو تو ایسا سجدہ ہو، وہ سجدہ آپ نے کیا، اور سجدے میں اپنی جان اللہ کی راہ میں دے کر آپ نے امت مسلمہ کو یہ پیغام بھی دے دیا کہ اے لوگوں، حق کے سامنے ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے، باطل سے ہمیشہ ٹکرانا چاہیے، باطل کا کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، ظالم کتنی بھی قوت و طاقت والا ہو، ظالم کتنا ہی اس کا حکومت اقتدار والا ہو، لیکن تم باطل کے سامنے جھکنا نہیں ہے، اور اپنے آپ کو اگر جان دینی پڑے تو جان دے دینا، لیکن اس کے سامنے جھکنا نہیں۔ اسی وجہ سے کہا گیا سرداد نداد دست یزید حقا کے بنا لا الہ الا حسین، کہ یزید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر رب کی بارگاہ میں دی جائے، لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا، حقا کے بنا لا الہ الا حسین۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اسلام کی، ایمان کی، توحید کی بنیاد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔